بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو، واقع پہلگام نے جہاں پر بھارت اور پاکستان کو جنگ کے دہانے تک پہنچایا ہے، ایک دوسرے کے ملک پر پہلے راکٹوں، ڈرونوں اور آتشی میزائلوں سے حملے ہوئے، جن کی زد میں آر پار کے بے بس غریب اور بے گناہ لوگ آئے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن بھارت کا ماننا ہے کہ اس نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کوئی نشانہ بنایا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا ماننا ہے کہ ہم نے بھارت کے ملٹری ٹھکانوں پر ہی حملہ کیا ہے، کسی عام آدمی کو ہم نے نہیں مارا ہے۔ ان دونوں بیانوں میں کیا اور کتنی حقیقت ہے، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے بے بس غریب اور درجنوں افراد جو موت کی آگوش میں چلے گئے، یا پاکستان کے وہی لوگ جانتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے از جان گئے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف مغربی ممالک، خاص کر امریکہ بہادر بھی بھارت پاکستان کے اس 2 دنوں کی جنگ میں ششدر ہو کے رہ گیا، جو پہلے اس جنگ کو پاک بھارت کا اندرونی معاملہ کہتا تھا، لیکن 2 ہی دن گزرنے کے بعد امریکہ بہادر نے اپنے حکم نامے سے جنگ رکوایا۔ ظاہر ہے کہ بھارت پاکستان میں اتنا دم خم باقی نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کر سکے۔ بہرحال جنگ کیوں اور کیسے رکا یہ دوسری بات ہے، گرچہ امریکہ نے ہی جنگ روکا، بہت اچھا اور بہترین کام ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ بھی دوسری بات ہے، لیکن آج بھارت اور پاکستان نے یہ ثابت کر کے دیا کہ وہ پرسوں بھی غلام تھے اور آج بھی غلام ہے، ورنہ امریکہ کے آرڈر پر جنگ نہیں روکتے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے پچھلے 70 سالوں سے مسلسل بھارت اور پاکستان کو لڑوا کر اربوں اور خربوں کے ڈالرز ان دونوں کو سامان مہیا کیا ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کے رکھوالوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اپنے مفاد کے خاطر کبھی سوویت یونین کو امریکہ نے توڑا، کبھی عراق کو تہہ کیا، کبھی افغانستان کو کھنڈرات بنا دیا گیا، اور یوکرین کو تخت مشق بنا دیا گیا، اور آج دوستو اپنے ناجائز اولاد اسرائیل سے بھی اس نے دو ہاتھ کر لیے۔ پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کے نتنیاہو کو اب ڈونلڈ ٹرمپ فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ حوثیوں سے کچھ روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ مل گیا اور ان کی بہت بڑی تعریفیں کی، جبکہ حوثی لڑاکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ ڈالا کہ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثیوں کو اچھی طرح سے فری ہینڈ دیے ہیں۔ اس وجہ سے دوسری وجہ سے کچھ دنوں سے مسلسل حوثی لڑاکے پائی در پائی اسرائیل پر بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بہت جلد غزہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کرنے کا اعلان کرنے والا ہے۔ ایران اور سعودی عربیہ دونوں کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی آزادی ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اسرائیل آج ایک کے ساتھ، دوسرے دن دوسرے کے ساتھ، اور تیسرے دن تیسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم کیوں اپنا مال ضائع کریں گے۔
اس وجہ سے اب یو اے ای نے بھی اسرائیل کو سرے سے ہی انکار کیا ہے، یہاں تک کہ اب نتنیاہو کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ سب میں خود نہیں کہتا ہوں، بلکہ اسرائیلی اخباراتوں کے کہنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ امریکہ کے کہنے پر ہی سعودیہ عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کبھی آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ کے کہنے پر ہی یو اے ای اسرائیل کو ہمیشہ بے تحاشا مدد کرتا تھا، لیکن امریکہ کے کہنے پر ہی کچھ دن قبل نتنیاہو کو بے آبرو ہو کر یو اے ای سے نکلنا پڑا۔ آج کل اسرائیل کو مسلسل آئے روز 440 وولٹ کے جھٹکے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی امریکہ کے بدولت ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس حکم نامے میں اب وقت آ گیا کہ اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہ بھی اسی امریکہ کی بدولت۔ دوستو، ایک سبق آموز نصیحت ہے یہ پاکستان اور انڈیا والوں کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگوں کو تجربہ اور بزرگوں پر افسوس، صد افسوس، کہ جب امریکہ اپنے ناجائز اولاد کو بھی راستے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، راہی گزرنے کا پر بھی تیار ہو گیا، وہ کیوں کر اور کیسے آپ لوگوں کے ساتھ دوستی یا وفا کر پائے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن جس طرح سے بھارت کی گودی میڈیا نیوز چینلوں نے پورے بھارت کو دنیا میں ننگا اور بدنام کر دیا، یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک نیوز چینل زور زور سے اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا، دوسری نیوز چینل پر کہتی ہے کہ پورے ملک پر قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ آج تک نیوز چینل کراچی کے بندرگاہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئی، اور جو بعد میں پورا کا پورا جھوٹ نکلا۔ اے بے شرم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اب دنیا ان گودی میڈیا کے اندرون بیرون جان چکے ہیں۔ پوری دنیا ان پر ہنستی ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے، کیونکہ سرکار کی آشیرواد سے ان کا مجال یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن وقت آ چکا ہے بھارت کا عوام ان تمام چینلوں کا بائیکاٹ کرے۔ بہرحال سیز فائر ہو گیا ہے، دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر کار بھی بات چیت ہی کرنی پڑتی ہے۔ جنگ صرف بے گناہوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اس میں بے گناہی اور غریب ہی مارے جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے بیچارے ہیں، وہیں اس میں پھنس جاتے ہیں، وہیں لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن ان 2-4 دنوں کی لڑائی نے عقل مندوں، تجربہ کاروں کو اس جنگ نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اور مغربی ممالکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔